آج کل ایک جملہ بڑا کامن ہو رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ماں باپ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ہاں ان سے حسن سلوک کا ذکر موجود ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دیں، ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں، فلا تطعہما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا حق باپ کا زیادہ ہے، حسن سلوک کا حق ماں کا زیادہ ہے۔ 3 حق حسن سلوک کے، من احق بحسن صحابتی امک، تیری ماں، ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ، چوتھی دفعہ ابوک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ تو ناگواری کا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور باپ کے ساتھ اگر کوئی ناگواری ہو تو شاید کبھی معاف ہو جائے، ماں کے ساتھ ناگواری معاف نہیں ہوتی۔ تو جب جوائنٹ فیملی میں ایک فیملی ہے، اب جیسے بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی وائف بھی ساتھ رہ رہی ہے، یعنی بہو ساتھ رہ رہی ہے، تو اس میں جو عورت ہے جس کی شادی ہوئی ہے، جو دوسرے گھر سے آئی ہے، وہ کس کی اطاعت کرے گی؟ وہ سسر کی کرے گی یا شوہر کی کرے گی؟ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ساس سسر کی اطاعت نہیں کرنی، یا ساس سسر کی بات نہیں ماننی، یا ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، اس ساس سسر کی خدمت بہو پر نہیں ہے، یہ اصل میں شوہر پر ہے۔ تو شوہر کے قائم مقام ہو کے جو بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، وہ اصل میں شوہر کا جو حق خدمت ہے وہ ادا کرتی۔ فیملی یونٹ میں جو چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں، اور یہ مقدس رشتے آہستہ آہستہ بالکل خالی خولی ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت اور اس کے اندر جو اصل بانڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حق کے لیے دائرہ کھینچتا ہے، لیکن وہ کبھی فرض پورا کرنے کے لیے دوسرے کے حق کا دائرہ نہیں کھینچتا۔ بالکل، لیکن لوگ نا اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، جیسے اب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس کا مطلب وہ نوکرانی بن جائے اور شوہر سارا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ تو دیکھیں، اسلام نے پھر ساتھ میں مودہ، رحمہ، عدل، اس کا بھی تو حکم دیا۔ تو شیخ، سب سے پہلا سوال، ایک جنرل سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آڈینس تاکہ رہنمائی لے اس آنسر سے۔ جنرلی شیخ، ایک فیملی کیسی ہونی چاہیے اسلام کی روح سے؟ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک آئیڈیل، ایک اچھی فیملی کون ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے لیے کرنی ضروری ہیں، صحیح، اور وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جن سے رکنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت شیئا، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وما ترکت شیئا، اور ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا۔ لہٰذا دین پورے کا پورا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا یا منع فرما دیا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جو دیں وہ لے لو، جو نہ دیں وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا۔ صحیح، جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ پورا دین جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہے، جو کہا گیا کہ کرو وہ کرنا ہے، اور جسے منع کیا گیا اس سے رکنا ہے۔ لہٰذا جب آپ فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کا جو سربراہ ہے، وہ سربراہ خاندان وہ بیوی کا شوہر اور اولاد کا باپ ہے۔ باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے۔ لہٰذا اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی جہاں آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس کی جو بھی راجدھانی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے پھر تفصیل بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور جو خاتون ہے، خاتون شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، راعیۃ فی بیت زوجہا۔ لہٰذا سیٹ اپ ایسے بنتا ہے کہ سب سے جو سپریم ہے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہر لیول کی، ہر سطح کی ایک قوت نافذہ ہوتی ہے۔ جیسے ملک کی سطح پر جو حکومت ہے وہ قوت نافذہ ہوتی ہے، جو گھر کی سطح پر قوت نافذہ ہے
وہ شوہر ہے، وہ عورت نہیں ہے. شوہر قوت نافذہ ہے گھر کی سطح پر، لہٰذا اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. شوہر کا بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی سب اس کی اطاعت کریں گے تو سسٹم چلے گا. جو کہتے ہیں 2 پہیے ہیں اور 2 پہیے برابر چلنے چاہیے، تو اس طرح سسٹم چلتا نہیں ہے. سسٹم چلتا ہے جب ایک کی اطاعت کی جائے گی، اور جس کی اطاعت کی جائے گی وہ شوہر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو قرآن نے کہہ دیا نا سورہ نساء کے اندر کہ اگر ان کے اندر نشوز دیکھو تم، نشوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑے ہونا، اٹھ جانا، بلند ہو جانا. تو گویا اگر کوئی خاتون شوہر کے آگے کھڑی ہو جائے، کیا مطلب؟ بغاوت کر دے کہ میں نے تمہارا حکم نہیں ماننا، میں تمہاری بات نہیں ماننی، بغاوت کر دے. پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے مختلف میز بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب تک کوئی اطاعت کر رہی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے خواہ مخواہ اس سے الجھنے کے بہانے نہ ڈھونڈو. لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ سب سے اوپر باپ ہے، پھر اس کے نیچے ماں ہے، پھر ماں کے بچے ہیں اور اولاد ہے. اگر یہ سب اس حفظ مراتب کے تحت چلیں گے تو ایک بیسٹ فیملی ہے. جو اولاد ہے اس کے لیے دیکھیں، یہاں جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب برابر ہیں، مساوات ہے، مساوات میں سب برابر ہیں. لیکن یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے، یہ حقوق العباد کی بات ہے. اور حقوق العباد میں ایک حق باپ کا ہے، ایک حق ماں کا ہے، اور ایک اولاد کا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. لہٰذا اسلامی جو حقوق ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ان کی بنیاد عدل ہے. اور عدل کی بنیاد پر ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. مساوات والی کوئی بات نہیں ہے. مساوات تب ہوتی ہے جب سب ایک جیسے ہوں. جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، لہٰذا فیملی کا نظام اسی طرح چلے گا. اور اگر جب بھی اس سے کوئی شخص بغاوت کرے گا، چاہے وہ خاتون بغاوت کر دے، چاہے شوہر بغاوت کر دے، چاہے بچے بغاوت کر دیں، تو یہ گویا وہ فطرت ہے. یہ جو معاشرتی نظام اسلام نے دیا ہے، یہ وہ فطرت ہے جو انسانوں کی اصل میں فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت اسلام ہے. لہذا جو بغاوت کرتا ہے نا، اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے، میں ایک بالکل یہ ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور ایک کامن سینس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اس سے فطرت انتقام ضرور لیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے نا، حقوق الوالدین نافرمانی بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی آتا ہے. حقوق کے دونوں معنی ہیں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے، یہ ان گناہوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کا بدلہ جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. یعنی جو شخص اس میں، تو گویا یہ ایک فطرت کا نظام ہے. اس فطرت کے نظام پر آپ چلیں گے تو ایک بہترین اور آئیڈیل فیملی، ایک مثالی خاندان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے. بہت خوبصورت. یہ جو حدیث شیخ آپ نے بتائی، میرا خیال یہی حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ جو سٹرکچر گیون ہے، اس سٹرکچر کے مطابق جتنی فیملی چلے گی اتنی آئیڈیل بنتی جائے گی. اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس، کیونکہ ایک کمپنی بھی اگر اس کا سٹرکچر ادھر ادھر ہو، سی ای او کی لوگ بات ماننا چھوڑ دیں، سی ای او کی عزت کرنا چھوڑ دیں، ایک ہیرارکی ہوتی ہے، ایک آرگینوگرام ہوتی ہے. جی بالکل، اس کے تحت چلتا ہے پورا، ایک اس کے مراتب ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا شیخ، آج کل ایک جملہ بڑا کامن ہو رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ماں باپ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ہاں ان سے حسن سلوک کا ذکر موجود ہے. تو اس پر بھی میرے خیال تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ آج کل یہ بات، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر ایسے کیسز آتے ہیں کہ ماں باپ کبھی کبھی کوئی غلط بات بھی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اس کی وائف کو لے کے یا فیملی کو لے کر. تو اس زمرے میں آج کل یہ جملہ بہت کامن ہو رہا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت تو کہیں بھی واجب نہیں ہے، ان سے حسن سلوک واجب ہے. تو اس پر کیا آپ جو ہے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دے، ماں باپ اگر شرک کا حکم دے، فلا تطعہما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی ہر بات میں اطاعت کرنی ہے. صحیح. اگر وہ شرک کا حکم دے ٹھیک، تو ان کی اطاعت نہیں. فلا تطعہما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی، چونکہ اب دین عقیدہ مختلف ہو گیا ہے، پھر بھی ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرنا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اب اطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ شرک کا ہو گیا، تو شرک کی اطاعت ختم ہوگی، یہ نہیں ہے باقی معاملات میں اطاعت ختم ہوگی۔ تو یہ قرآن کا یہ کہنا کہ اگر وہ شرک کریں، اگر وہ شرک کا حکم دیں تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی، یہ آبویس ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم نہ دیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے خدمت کا بازو جھکا دیں، سبحان اللہ، من الرحمہ، مہربانی کے، رحمت کے جذبات کے ساتھ، صحیح، یعنی ان کی خدمت جو کرنی ہے یا ان کے سامنے جو اطاعت کرنی ہے تو وہ ناگواری سے نہیں کرنی، یعنی وہ کوئی اس طرح نہیں کہ آپ مجبوری سمجھ کے کریں، خوشی کے ساتھ، رحمت کے جذبات۔ اب دیکھیں ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے ان کے زمانے کے، تو ان کے والد صاحب یا والدہ جب بلاتے تھے نا تو وہ بازو جھکا کے آتے تھے، یوں بازو جھکا کے بھاگے ہوئے آتے، ابا جی کیا بات ہے، امی جی کیا بات ہے، صحیح۔ اچھا اطاعت کی بات آپ کرتے ہیں، اس نے کسی نے کہا کہ حضرت آپ یوں کیوں، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنا خدمت کے بازو جھکا کے ان کے سامنے رحمت کے، تو اس طرح میں آتا ہوں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے حدیث میں وہ جو جریج والی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ماں آئی تھی اور ماں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ماں آوازیں دے کے چلی گئی، اور وہ سوچتا رہا میں نماز چھوڑوں، ماں کی بات مانوں، یا میں نماز جاری رکھوں۔ سوچتے سوچتے ماں چلی گئی، اگلے دن یا کچھ دن ٹھہر کے پھر آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر آئی، پھر ایسی صورتحال ہوئی، تو بالآخر وہ ماں جو ہے وہ اس کو بد دعا دے کے چلی گئی، اور اس نے کہا کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی بد دعا سے ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں جب بلا رہی ہو تو فرض نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نفل نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چونکہ بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے اس کی بات ماننے کے لیے آتا۔ لہٰذا یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ جو ماں کا حق فائق ہے باپ کے حق پہ، وہ حسن سلوک کا حق فائق ہے، اطاعت کا حق فائق نہیں ہے۔ اطاعت کا حق جو ہے باپ کا ہے، اچھا، اس لیے اطاعت کا پہلا حق باپ کا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہیرارکی ہے نا، گھر کا سربراہ وہ باپ ہے۔ فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، جو آدمی، جو مرد ہے نا، وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ اس کا نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کا مسئول وہ ہے۔ اچھا جب وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا ہے تو پیچھے پھر ملکہ ماں ہے، ٹھیک ہے، اور جو خاتون ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں باقی معاملات اس کی غیر موجودگی میں وہ نپٹائے گی، اس کے پاس اب قوت نافذہ ماں بن گئی ہے، جب وہ موجود ہوگا تو قوت نافذہ وہ ہے۔ لہٰذا شریعت کے سارے احکام جو ہیں وہ قوت نافذہ سے چلتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے ہٹا دے، تو ہاتھ سے اس نے ہٹانا جو قوت نافذہ ہے۔ اگر وہ ملک لیول کی کوئی برائی ہوگی تو اس کو ہٹانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اس کو ہٹانا حکومت کا کام ہے۔ اچھا باقی قوت نافذہ نہیں ہے تو جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ زبان سے روکے گا یا پھر وہ دل سے برا سمجھے گا، اور گھر کے لیول پہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو، اس کی قوت نافذہ وہ شوہر ہے، وہ مرد ہے، جو باپ ہے وہ قوت نافذہ ہے۔ اگر وہ اس وقت یہ کہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ گھر کے لیول پہ قوت نافذہ وہ ہے، اس لیے اس کو گھر کے لیول پہ برائی کو ہاتھ سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو گھر کی برائی کو ہٹانے کے لیے قوت نافذہ وہ والد ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، اچھا اگر وہ نہ ہو تو پھر پیچھے اگر کوئی برائی ہو تو پھر اس کی ذمہ دار وہ گھر کی ملکہ عورت ہے، فی بیت زوجہا، پھر وہ قوت نافذہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ لہٰذا سسٹم یہ ہے جو شریعت نے دیا ہے، اطاعت کا حق باپ کا زیادہ ہے، حسن سلوک کا حق ماں کا زیادہ ہے۔ 3 حق حسن سلوک کے، من احق بحسن صحابتی،
उम्मुक, तेरी माँ, सुम्मा मन उम्मुक, सुम्मा मन उम्मुक, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा अबूक। इसका मतलब यह है कि माँ के साथ तो नागवारी का कोई इम्कान भी पैदा हो तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, और बाप के साथ अगर कोई नागवारी हो तो शायद कभी माफ़ हो जाए, माँ के साथ नागवारी माफ़ नहीं होती। अच्छा शेख, ये बताइए कि अतात की बात हुई तो जब जॉइंट फैमिली में एक फैमिली है, अब जैसे बेटे की शादी हुई, बेटे की वाइफ भी साथ रह रही है, यानी बहू साथ रह रही है, तो उसमें जो औरत है जिसकी शादी हुई है, जो दूसरे घर से आई है, वो किसकी इताअत करेगी? वो ससुर की करेगी या शौहर की करेगी? क्योंकि फिर तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि फिर कोई दो कन्फ्यूजन नहीं है, वो शौहर की इताअत करेगी। जब किसी बच्ची की शादी हो जाती है, वो दूसरे घर चली जाती है, वली ईजाब करता है। ईजाब का माना यह है कि वो रजामंदी का इजहार करता है कि मैं इसकी जो कफालत है उसको मुंतकिल कर रहा हूँ। सही। वो मुंतकिल हो जाती है शौहर की तरफ। अब कफालत उसकी मुंतकिल हुई शौहर की तरफ, इताअत भी उसकी मुंतकिल होगी शौहर की तरफ। लिहाजा अब उसने शौहर की इताअत करनी है, अब उसने अपने बाप की इताअत भी नहीं करनी। जो शादी होके खातून अपने शौहर के घर चली गई, अब उसके ऊपर अपने माँ बाप की इताअत दूसरे नंबर पर चली जाएगी, पहले नंबर पर उसके शौहर की इताअत है। बिल्कुल ठीक। अब वो नए सिस्टम में आ गई है, अब इस सिस्टम में उसका शौहर है, ठीक है, अब उसका शौहर है, नया फैमिली यूनिट बन गया। इस फैमिली यूनिट में ये खुद माँ बनने के काबिल हो गई है, लिहाजा अब इसके ऊपर जो इताअत है वो शौहर की है। लिहाजा कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है, उसको शौहर की इताअत करनी है। देखें, जो लोग कहते हैं कि सास ससुर की इताअत नहीं करनी, या सास ससुर की बात नहीं माननी, या सास ससुर की खिदमत नहीं करनी, देखें आपने असल में जो बच्ची शादी होके आई है ना, जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या सेपरेट फैमिली हो, जो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत जो हक़ है और जो फ़र्ज़ है, वो उस लड़के का है जिसकी ये बीवी है। उस लड़के का हक तो ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही। उस लड़के के ऊपर तो वो फ़र्ज़ माँ बाप का मौजूद है, लिहाजा उसने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, माँ बाप की इताअत भी करनी है। अब ये एक नए फैमिली यूनिट के साथ उसके साथ अटैच हो गई है। अब ये अटैचमेंट इंडोर्स उस वक्त होगी अगर उसके हुकूक व फ़राइज़ के अंदर ये शामिल होगी। तो अगर ये उसके हुकूक व फ़राइज़ में शामिल नहीं होती तो फिर ये कैसा बॉन्डिंग कैसी हुई, ये तो ताल्लुक़ ही नहीं बना। लिहाजा वो जो कहते हैं ना कि कोई ज़रूरत नहीं है सास ससुर की खिदमत की, भाई सास ससुर की खिदमत बहू पर नहीं है, यह असल में शौहर पर है। तो शौहर के कायम मुकाम होके जो बहू सास ससुर की खिदमत करती है, वो असल में शौहर का जो हक़ की खिदमत है वो अदा करती है, हाथ बटा रही होती है। लिहाजा वो सारे काम कर रही होती है। इसलिए जो सास ससुर की खिदमत करना ये बिल्कुल उनके जो दायरा इख्तियार या दायरा कार से बाहर नहीं है, या उनके फ़राइज़ से बाहर नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात, ये गलत कॉन्सेप्ट दुनिया में रखा हुआ है कि जी सास ससुर की खिदमत तो हमारे हक़ में है। और जो बहुत सारे उलमा कह रहे होते हैं सास ससुर की खिदमत जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। भाई सास ससुर की खिदमत इसलिए ज़रूरी है कि आपके शौहर के ऊपर फ़र्ज़ है, आप उस शौहर की बीवी हैं, लिहाजा शौहर ने खिदमत करनी है। इट मीन्स कि आप दोनों मिल के एक यूनिट हैं और इस यूनिट ने खिदमत करनी है। सही। उस यूनिट में आप मातहत हैं अपने शौहर के। तो जब शौहर ये चाहता है कि आप अपने उसके माँ बाप की खिदमत करें तो आप उसके माँ बाप की खिदमत करें। लिहाजा फैमिली यूनिट में जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं और ये मुक़द्दस रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खाली खोली होते जा रहे हैं, और बिल्कुल इसके अंदर जो है वो रूहानियत और इसके अंदर जो असल बॉन्डिंग है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह ये है कि हर शख्स अपने हक़ के लिए दायरा खींचता है, लेकिन वो कभी फ़र्ज़ पूरा करने के लिए दूसरे के हक़ का दायरा नहीं खींचता। बिल्कुल ऐसे। हालांकि इस्लाम ने हमें ये तो हुक्म ही नहीं दिया कि तुम अपने हुकूक हासिल करो, इस्लाम ने हुक्म दिया फ़राइज़ अदा करो। बिल्कुल ठीक। जब हर शख्स अपना फ़र्ज़ अदा करेगा तो बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर की हर बात माने। तो शौहर अगर माँ बाप का खिदमत गुजार है और उसने माँ बाप की खिदमत करनी है तो बीवी उसका हाथ बिठाएगी। लिहाजा जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या सेपरेट फैमिली सिस्टम हो, जो भी सिचुएशन की डिमांड है और जो भी उस सिचुएशन में उस शौहर की वालदैन को जिसकी ज़रूरत है,
تو جو کچھ شوہر کرے گا، جو کچھ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اس کی بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ذمہ داری نہیں، تو جا کے خدمت کر، میں نے خدمت اس طرح تو ریلیشن چلے، اس طرح ریلیشن نہیں چل سکتا ایسے۔ شیخ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ ایکسٹریم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بیوی اس کا ہاتھ بٹائے اور اس پر بھی ایک قسم کا وہ فرض ہی ہو گیا، بالکل فرض ہے، لیکن لوگ اس کو اطاعت فرض ہے شوہر کی، ہاں جی، تو شوہر کا ہاتھ بٹانا ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بھی بات ہے، اس سے بانڈنگ بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، لیکن لوگ نا اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، جیسے اب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس کا مطلب وہ نوکرانی بن جائے اور شوہر سارا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ تو دیکھیں اسلام نے پھر ساتھ میں مودہ رحمہ عدل اس کا بھی تو حکم دیا نا، تو شوہر پھر ذرا ظاہر ہے پیار محبت بھی دے بیوی کو اور میک شور کرے کہ وہ اس کو واقعی نوکرانی نہ بنا دے اور اس کے بھی جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ تو لوگ نا اس کو فوراً ایکسٹریم سائڈ پہ لے جاتے ہیں، تو میرے خیال ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا چاہیے، ذرا ہر چیز کو مکمل طور پہ ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، فیملی ممبر ہونا اور بات ہے جی، اور نوکرانی بنانا اور بات ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، اور جو شخص کسی باہر سے آنے والی بچی کو نوکرانی بناتا ہے وہ ایک ظلم کا راستہ کھولتا ہے اور وہ پکڑا جائے گا اس میں، اور جو باہر سے آنے والی دوسرے خاندان سے آنے والی لڑکی جو ہے اس کو گھر کا ممبر سمجھتا ہے تو وہ عین عدل کا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو خود بخود لائنز جو ہیں اسلام نے طے کر دی ہوئی ہیں، اب ہر شخص نے اپنے خود کرنا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پتا کسی مسلمان کو کہ میں عدل کی حدود سے باہر نکل کے میں ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں بچی پر جو باہر سے آنے والی بچی ہے اور بیچاری وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو اس کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں، اس کو نوکرانی بنا رہا ہوں، اپنا فیملی ممبر نہیں بنا رہا۔ دیکھیں، جس طرح کے فیملی ممبرز کو جس طرح کے استحقاقات حاصل ہیں باقی فیملی ممبرز کو، اس کو بھی استحقاق حاصل ہونا چاہیے۔ جس طرف باقی فیملی ممبرز کی ذمہ داریاں اس کی بھی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ اگر فیملی ممبر بن کے رہے گی تو وہ ساری خدمات دے گی، لیکن اگر اس کو نوکرانی بنا دیا جائے گا تو یہ ان کی طرف سے ظلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان فیملی ہو اور پھر وہ ظلم کرے۔ اگر پھر بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے یا ایسا کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کے معاملات درست نہیں چل سکتے، پھر وہ اس کا ریٹیلیشن آتی ہے، اس کا رسپانس آتا ہے، وہ رسپانس آتا ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں ریپلشن پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ محبت کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ دوسرے کو احترام دیا جائے گا، جتنا زیادہ محبت کے ساتھ آپ رہیں گے، اتنا زیادہ یہ بانڈنگ بڑھتی جائے گی۔